السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 6، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اس پارے کی پہلی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عام حالات میں کسی کے دینی یا دنیاوی عیوب کا افشاء جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ غیبت ہے جو کہ جائز نہیں۔ البتہ مظلوم اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا اظہار لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے، اور وہ قدرے بلند آواز سے بھی اس کا اظہار کر سکتا ہے، اس لیے کہ مظلوم کے لیے ظالم کی غیبت جائز ہے۔ اور اگلی آیت میں 149 میں فرمایا کہ اگر تم خیر کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، تعفو عن سوء، بدلہ لینا بھی جائز ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کے باوجود بھی معاف کر دیتا ہے، تو بندے میں تو اس قدر قدرت انتقام بھی نہیں ہے۔ جب بندہ معاف کرے گا تو پھر اس کے حق میں یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ آیت نمبر 150 میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض انبیاء کو تو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، تو اللہ پاک نے انہیں کہا اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اور تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو آدمی کسی ایک نبی کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں۔ لہذا یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور نصارہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے انکار کرتے تھے، اس واسطے نصارہ بھی کافر ہوئے اور جو یہودی ہیں وہ بھی کافر ہوئے۔ پھر آیت نمبر 157 میں ذکر ہے یہود کا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا تھا۔ ان آیات سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہودی نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے اور نہ ہی انہیں سولی پہ لٹکا سکے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے یعنی یہودیوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پہ چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، اور یہ لوگ شبے میں ڈال دیے گئے۔ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اس سے پہلے ہے ولکن شبہ لہم۔ شبہ کیسے ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک شخص پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی، شکل ایک جیسی کر دی۔ یہود نے اس شخص کو عیسیٰ سمجھ لیا اور سولی پہ چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ یا یہودیوں کا وہ شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے یا قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ یہود سمجھے کہ یہی عیسیٰ ہے، چنانچہ انہوں نے اسے ہی قتل کر دیا۔ بعد میں اختلاف ہوا کہ اگر ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا تو وہ ہمارا آدمی کہاں گیا جو انہیں گرفتار کرنے گیا تھا، اور اگر ہم نے اسے قتل کیا تو عیسیٰ کہاں گئے؟ تو یہ ہے ولیکن شبہ لہم، لہٰذا ان کے سامنے کوئی یقینی بات نہیں تھی، شک و شبہ میں پڑ گئے۔ اور یہ بات یقینی ہے جسے قرآن کریم نے کہا وما قتلوہ یقینا، کہ یقینی بات ہے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ آگے آیت نمبر 159 میں ہے کہ ہر جو بھی اہل کتاب میں سے ہے یعنی عیسائی، وہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے گا۔ اس کے تفسیر میں دو قول اختیار کیے گئے ہیں، ہم نے اپنے ترجمے میں بھی ظاہر کیا ہے فہم القرآن میں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یہودی اور ہر عیسائی اپنی موت سے چند لمحے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصلی مقام پہ دیکھ کر ان پر ایمان لے آئے گا، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نزع کا وقت ہے اور ایمان بالغیب معتبر ہوتا ہے۔ اگر اس وقت کا ایمان معتبر مان لیا جائے تو پھر تو فرعون کو بھی مومن ماننا چاہیے۔ اور دوسرا قول اس آیت کی تفسیر کے بارے میں یہ ہے کہ موت ہی کی جو ضمیر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹائی جائے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اس وقت جتنے بھی عیسائی اور یہودی زمین پر ہوں گے وہ ان پہ ایمان لے آئیں گے، اور جب ان پر ایمان لائیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ مومن ہو جائیں گے۔ اور اسی دوسرے قول کو صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت نے کہا ہے، اور صحیح حدیث سے بھی اس قول کو تائید حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بھی اسلام میں حرام قرار دی ہیں اس کی وجہ ان چیزوں کے اندر گندگی اور خباثت اور ضرر ہے، اسی وجہ سے اللہ نے یہ حرام قرار دی ہیں۔ اور جو طیبات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے حلال قرار دی ہیں، احلت لکم الطیبات حرم علیہم الخبائث۔ لیکن یہودی ایسے تھے کہ ان پر بعض طیبات بھی حرام تھی، جن میں کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی روحانی جسمانی نقصان نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے۔ مثلا یہودیوں کا ظلم و زیادتی کرنا، لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنا اور سودی معاملات کرنا اور ناحق لوگوں کا مال کھانا، اس جرم کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طیبات سے بھی روک دیا تھا۔ تو یہ جو خبائث ہیں، گندی چیزیں آج کل دنیا سے کھا رہی ہے، افریقہ کے کالے بندر کھا رہے ہوتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں، تو فطرت میں وہی چیزیں حلال ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، جو پاکیزہ اور ستھری ہیں، اور جو چیزیں اپنے اندر گند رکھتی ہیں، جن کی اپنی غذا گندگی ہے، تو وہ جس طرح اسلام نے جائز قرار نہیں دیا انہیں، تو ایک سلیم الفطر انسان بھی اس کو اپنے لیے درست نہیں سمجھتا۔ آگے اللہ پاک نے اہل کتاب میں سے بعضوں کی تعریف کی ہے، راسخون فی العلم منہم والمؤمنون، کہ ان میں جو راسخ فی العلم ہیں وہ ایمان لائے ہیں۔ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، جو یہود کی اہل کتاب میں سے تھے، اہل علم میں سے تھے اور علم میں پختہ تھے۔ قرآن کریم نے انہیں راسخ فی العلم کہا ہے، چنانچہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام میں وہ نشانیاں پہچان لیں جو آسمانی کتابوں میں تھیں، پھر وہ ایمان لے آئے۔ آگے آیت نمبر 166 ہے، اس سے پہلے کی آیات ہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی اور اہل کتاب بھی جب قرآن کریم پہ ایمان نہیں لاتے تھے تو طرح طرح کے شبہات اور اعتراضات کرتے تھے، ٹھیک ہے، نہ ماننا ہو پھر اس قسم کی حجتیں لوگ بنا لیتے ہیں۔ تو کہتے تھے دیکھیں جی، اگر یہ قرآن سچی کتاب ہے تو پھر یہ وقفے سے کیوں آ رہی ہے، اکٹھی نازل ہو جاتی، جیسے کہ پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ کبھی کہتے اگر یہ کتاب آپ پہ یعنی حضور پہ نازل ہو سکتی ہے تو ہم پر بھی کوئی کتاب نازل کروا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو اتارا اور اس میں یہ واضح فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم وحی الہی ہے، اور وحی الہی پہلے مختلف انبیاء کرام پر مختلف صورتوں میں نازل ہوتی رہی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ دنیا میں پہلی مرتبہ نازل ہو رہی ہو۔ لہٰذا اے یہود، اے نصارہ، جب تم پچھلے انبیاء کرام کو مانتے ہو اور ان کی وحی کو مانتے ہو تو یہ بھی تو نبی ہیں، آسمانی وحی ان پر بھی نازل ہوتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس وحی کو تو مان رہے ہو جو تورات اور انجیل کی شکل میں اتری ہے، اور اس وحی کو کیوں نہیں مان رہے جو قرآن کریم کی شکل میں اتری ہے؟ لہٰذا معلوم ہوا یہ تو جو تمہارے اعتراضات ہیں یہ کٹ حجتی کی وجہ سے ہیں، یہ حق طلبی پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ ضد، اناد، ہٹ دھرمی پہ مبنی ہیں۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نازل ہونے والی، آپ پہ اترنے والی وہی سچ ہے اور حق ہے، اور اس سے بڑی سچی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ یہ تمہارے نبیوں پہ نازل ہونے والی وحی کی تصدیق بھی کر رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان کو تنبیہ کی ہے اور ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن سمجھتا وہی ہے جو سمجھنے کا ارادہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 171 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دو لفظ بولے گئے ہیں، کلمتہ روح منہ، کہ کلمت اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں۔ کلمہ کا معنی مختلف ہیں، کلمہ کا معنی علامت ہیں، نشانی ہیں، بشارت ہیں، خوشخبری ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام میں یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ روح کا معنی زیرو کے معنی میں بھی ہے، پھونکنے کے معنی میں بھی ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مریم کے پیٹ میں حمل ٹھہرنا جبریل علیہ السلام کی پھونک سے ہوا تھا۔ یا روح راز کے معنی میں ہے کہ آپ اللہ کا راز ہیں، پیدائش بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی، حمل بھی عجیب و غریب طریقے سے ٹھہرا، پھر پیدا بھی ہو گئے اور بچپن میں باتیں بھی کیں، اور پھر انہوں نے مردوں کو زندہ بھی کیا، اور پھر زندہ آسمانوں پہ اٹھائے بھی لیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کو روح کہا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو اس آیت میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ابن اللہ نہیں ہیں بلکہ ابن مریم ہے۔ عیسیٰ ابن مریم، یہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور ولا تقولوا ثلاثہ، یہ ثالث و ثلاثہ نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ ہیں۔ عیسائیت نے تثلیث کا عقیدہ دیا کہ ایک تین ہیں، اللہ اور بیوی اور بیٹا۔ مریم کو اللہ کی بیوی کہتے تھے اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو قرآن کریم نے یہاں واضح کہا لا تقولوا ثلاثہ، تم تین نہ کہو۔ یہ تثلیث کے عقیدے کی تردید کی ہے۔ آیت نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح فرما دیا، جس میں یہود کا نظریہ بھی غلط ہو جاتا ہے کہ وہ انہیں نبی اور رسول نہیں مانتے تھے، اور نصارہ کے عقیدے کی نفی بھی ہو جاتی ہے کہ ابن اللہ نہیں ہے، ابن مریم ہے، رسول اللہ ہے۔ آگے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا، آیت نمبر 174۔ یہاں پر کہا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان بھی آ گئی ہے اور واضح نور بھی آ گیا ہے۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں، برہان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد ہے، اور نور سے قرآن کریم مراد ہے، یا برہان اور نور دونوں سے قرآن کریم مراد ہے، کہ قرآن کریم برہان بھی ہے، دلیل بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور بھی ہے۔ آگے سورۃ نساء کی آخری آیت کلالہ ہے، اس کے بارے میں پہلے آیت گزر چکی ہے کہ اس کی وراثت کیا ہوگی، وہ پچھلی آیت میں تفصیل سے گزر گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی 5ویں صورت ہے سورہ مائدہ، مدنی ہے، اس کی 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ سورہ مائدہ مدنی ہے، اور اس صورت کا کچھ حصہ غزوہ حدیبیہ، کچھ حصہ فتح مکہ اور کچھ حصہ حجۃ الوداع کے سفر میں نازل ہوا تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مائدہ قرآن کریم کی آخری صورتوں میں سے ہے، آخری صورت نہیں، آخری صورتوں میں سے۔ لہٰذا اس صورت میں جو حلال و حرام بیان کیے گئے ہیں وہ قطعی اور محکم ہیں، اب ان کو منسوخ نہیں کیا گیا بعد میں۔ سورہ مائدہ میں سورہ نساء کی طرح بیشتر عملی احکام کو بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اشیاء اور جانوروں کی حلت و حرمت، شکار، اہل کتاب کا ذبیحہ، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے احکام، وضو، غسل، تیمم، شعائر اللہ کی تعظیم، چوری، ڈاکے اور بغاوت اور قطاع الطریق کی سزائیں، شراب اور جوئے کی حرمت، قسم توڑنے کا کفارہ، اور آپس کے جو وعدے ہیں، عہد و پیمان جو لوگ کرتے ہیں اس کی ادائیگی،
اور حقوق العباد کی اہمیت کو بڑی صراحت سے اور بڑی وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی صورت میں دین اسلام کے کامل اور مکمل ہونے کا اعلان بڑی وضاحت سے کیا گیا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا۔ اس صورت میں یہود نصارہ مسلسل جس غلط روش پہ چل رہے تھے اس پہ بار بار تنبیہ کی گئی اور انہیں دعوت اسلام دی گئی۔ مسلمانوں کو بھی عدل و انصاف کے حوالے سے ذرعی نصائح سے نوازا گیا ہے، انہیں سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل کے حوالے سے اس چیز کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں احکام الہی کی مکمل پابندی کریں۔ نام مائدہ ہے، عربی زبان میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، آج کل کی عربی میں دسترخوان کو سفرہ بھی کہتے ہیں، تو مائدہ دسترخوان کے معنی میں ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتروانے کی فرمائش کی تھی۔ انزل علینا مائدہ، اللہ سے کہو دسترخوان اتارے۔ چنانچہ صحیح قول کے مطابق آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، ماں کھانے کے، صرف دسترخوان نہیں، کھانے سمیت، جس میں گوشت تھا اور روٹی وغیرہ کا کھانا تھا، کھانے کی اجازت دی گئی۔ پھر بنی اسرائیل تھی، اپنی عادت کہاں چھوڑ سکتی تھی، ان میں سے بعضوں نے خیانت کی اور دسترخوان میں سے کھانا اٹھا کے اپنے لیے اگلے دن کے لیے رکھ لیا۔ چنانچہ ان لوگوں کو اس جرم کی پاداش میں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ چونکہ اس صورت میں یہ واقعہ بیان ہوا مائدہ کا، اس نسبت سے اس پوری صورت کا نام سورہ مائدہ رکھ دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورے کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جائز معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، خواہ وہ حقوق العباد میں سے ہوں یا حقوق اللہ میں سے ہوں۔ اللہ سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس کے بندے بن کے رہیں گے، اس میں کے حکموں کو مانیں گے، جتنے بھی اس کے حکم ہیں وہ سب اسی معاہدے میں آتے ہیں۔ اور جو بندوں سے وعدہ کرتے ہیں، درزی نے وعدہ کیا فلاں دن سوٹ مل جائے گا، یعنی فلاں نے وعدہ کیا فلاں دن پیمنٹ ہو جائے گی، روزانہ وعدے کرتے ہیں، تو قرآن کریم کی آیت بڑی جامع ہے اور شروع ہی یہاں سے کیا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ پھر اس کے بعد جانوروں کی حلت کا بیان کیا ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ ہم نے تمہارے لیے مویشی اور جانور حلال قرار دے دیے گئے ہیں۔ مویشی جانور چوپائے سے وہ جانور مراد ہیں جن کی خوراک حیوانی گوشت نہیں ہے بلکہ چارہ وغیرہ ان کی خوراک ہے، جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری اور ہرن وغیرہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں ان کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جن کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ اس سے مراد وہ حرام جانور ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے، جیسا کسی صورت کی آیت نمبر 3 میں بھی ان حرام جانوروں کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت کے آخر میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ حلت و حرمت کی قانون سازی میں اللہ وحدہ لا شریک خود مختار و بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے حلال قرار دے، وہ جس کو چاہے حرام قرار دے۔ الحلال ما احلہ اللہ، حلال وہ ہے جسے اللہ حلال قرار دے، والحرام ما حرمہ اللہ، اور حرام وہ ہے جسے اللہ حرام قرار دے۔ لہٰذا بندے کا کام بلا چوں چرا کے اس کو مان لینا ہے۔ بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کیوں حلال نہیں ہے، یہ کیوں حلال ہے، مچھلی حلال ہے اور فلاں حلال نہیں، بس کہہ دیا سو کہہ دیا۔ تو لہٰذا جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہی حلال ہے، اور جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہی حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حالت احرام میں شکار کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، کہ تم جب محرم ہو تو تم شکار حلال نہیں ہے تمہارے لیے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بعض اردو مفسرین نے اس کے تحت یوں لکھا ہے احرام کے بارے میں نقل کر دیتے ہیں، احرام اس فقیرانہ لباس کو کہتے ہیں
جو زیارت کعبہ کے لیے پہنا جاتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں، احرام کسی لباس کا نام نہیں ہے، کوئی چادر اوڑھ لی نہیں۔ احرام تو ایک حالت ہے، کنڈیشن ہے کہ جب آدمی حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھتا ہے تو ایسا کرنے سے اس پہ بہت سی پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں، اور ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ مرد نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے ہوتے، یہ احرام ہے۔ تو فقیرانہ لباس عورت کے لیے کون سا ہوگا پھر؟ وہ تو وہی کپڑے پہنے رہتی ہے۔ تو لہٰذا احرام کسی لباس کا، کپڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک حالت کا نام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، آیت نمبر 2۔ وہ یوں تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بہت سے واقعات پیش آئے، دل خراش واقعات پیش آئے، اور سب سے بڑا واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے چل کے حدیبیہ، جدہ کے قریب ہے بالکل، شمیسی، شمسیہ بھی کہتے ہیں، شمیسی بھی کہتے ہیں، حدیبیہ بھی کہتے ہیں، وہاں تک پہنچ کے عمرہ کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے نہیں عمرہ کرنے دیا۔ ذیقات کا مہینہ تھا اور حرمت کا مہینہ تھا، اور تھا ہی اللہ کے گھر آنے کے لیے، لیکن انہوں نے ان تمام مطلب ہے کہ حقوق کو، آداب کو، حرم میں آنے والوں کے حقوق کو فراموش کیا، اور انتہائی بغض کا اور عداوت کا معاملہ کیا کہ دل میں نفرت کا بیج بوجھ دیا۔ چنانچہ مسلمان بے بس ہو کے وہیں اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ دل میں تو بات رہتی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قربان جائیں، آپ نے عام معافی دے دی اور کسی سے کوئی انتقام نہیں دیا۔ چند لوگ ہیں جو گستاخی رسالت کے مرتکب تھے، جو گستاخ رسول تھے، ان کے لیے معافی نہیں تھی۔ 15 کے قریب لوگ تھے۔ عبداللہ ابن قتل، اس بدبخت کو بیت اللہ فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑے ہوئے ہونے کی حالت میں قتل کر دیا، اور حرم مکہ کو اس کے گندے خون سے ناپاک کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ باقی سب کو معاف کر دیا، اور عاملان سبحان اللہ، فَمَا مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو امن، جو اپنے گھر کے کیواڑ بند کر لے اس کو بھی امن۔ تو اس وقت میں کچھ لوگ اپنی جاہلانہ رسوم کے مطابق غلط طریقے پر عمرہ کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ ایسے وقت میں بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دیکھیں، ان لوگوں نے حدیبیہ والے سال ہمیں صحیح طریقے پر بھی عمرہ نہیں کرنے دیا، اور آج یہ بڑی آزادی کے ساتھ غلط طریقے پہ عمرہ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم انہیں روک دیں اور ان کے مویشی ہم چھین لیں، اور ہم ان کو عمرے سے روک دیں، اور ہمارے اس جو عمل انہوں نے کیا تھا کچھ بدلہ ہو جائے، اور ہم ان پہ حملہ کر کے ان کو ختم بھی کر دیں۔ اس طرح اور اس قسم کی چیزیں ان کے دل میں پیدا ہوئی ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لا تحلوا شعائر اللہ۔ دیکھو مسلمانوں، یہ اللہ کے شاعر ہیں، اور اللہ کے شاعر کی تعظیم تمہارا اپنا فریضہ ہے۔ دشمن کے بغض و عداوت اور اس سے نفرت کے نتیجے میں تم شاعر اللہ کی تعظیم میں کوئی فرق نہ کرو۔ لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے تمہیں حرم آنے سے اور ادائیگی عمرہ سے روکا تھا، وہ اب زعم خود طالب فضل رب بن کے آ رہے ہیں، تو گزشتہ رنجش کی بنا پر ان سے مزاحمت نہ کرو، اور اس سے اس طرح سے انتقام نہ لو۔ اور پھر قرآن کریم نے کیا الفاظ بولے ہیں، سبحان اللہ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انہیں اللہ کے گھر اور مسجد حرام آنے سے روکو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی سے عداوت ہو تو وہ عداوت نیک کام میں رکاوٹ نہ بناؤ۔ اگر وہ نیک کام کر رہا ہے تمہارا دشمن، تو نیک کام تو کرنے دو۔ تم ایسا کرو گے تو پھر یہ تعاون بدی پہ ہوگا، نیکی پہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا تم نیکی پہ تعاون کرو، اور بدی پہ اور غلط کام پہ تم تعاون نہ کرو۔ آیت نمبر 3 ہے سورت کی، اس میں 2-3 اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس آیت کے شروع میں 4 محرمات قطعیہ کو بیان کیا گیا ہے۔
حرمت علیکم المیتہ، مردار، خون یعنی دم مسفوح، جو جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے جو نکلتا ہے تیزی سے، وہ دم مسفوح ہے، بہنے والا خون، وہ بھی حرام ہے۔ اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے، یہ بھی خنزیر اور مردار کی طرح حرام ہے۔ کسی وڈیرے کے پاس چلے گئے کہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے آپ کے ڈیرے پہ ذبح کرتا ہوں، یہ ما اہل لغیر اللہ۔ لوگ بتوں کے نام پر بتوں کی جگہ پہ جا کے جانور ذبح کیا کرتے تھے، وہ اہل لغیر اللہ میں شامل ہے، اور وہ اسی طرح حرام ہے جیسے کہ مردار اور خون اور خنزیر حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے 5 اور حرام جانوروں کو بیان کیا ہے۔ ان میں منخنقہ، گلا گھونٹنے سے مرا ہوا، موقوذہ، چوٹ کھا کے مرا ہوا، متردیہ، گر کر مرا ہوا، نطیحہ، سینگ کھا کے مرا ہوا، اور اکل السبع، جس کو درندوں نے کھا لیا۔ الا ما ذکیتم، ہاں ان 5 میں سے اگر تم کسی کو ذبح کر لو کہ وہ اپنی حرام کی موت مرنے سے بچ جائے اور تمہارے ذبح سے ذبح ہو کے وہ مرے تو پھر وہ حلال ہوگا۔ تو الا ما ذکیتم، تم کا جو استثناء ہے وہ پہلے 4 سے نہیں ہے، وہ تو حرام ہی حرام ہے ہر حالت میں۔ جو بعد میں 5 ذکر کیے گئے، اگر وہ ذبح ہو جاتے ہیں اور حرام کی موت مرنے سے بچ جاتے ہیں تو وہ حلال ہیں۔ تو الا ما ذکیتم کا تعلق بعد والے 5 محرمات سے ہیں، اور جو شروع کے 4 محرمات قطعیہ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ وما ذبح علی النصب، نصب اصل میں ان پتھر کو کہتے تھے جو بیت اللہ کے ارد گرد نصب کیے گئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہاں پہ آ کے مشرکانہ حرکتیں کرتے تھے، ایسے بدبخت تھے کہ مرکز توحید میں آ کے مشرکانہ چیزیں وہ اپناتے تھے، اور ان پتھروں کی وہ پرستش کرتے تھے، اور ان کی خوشنودی کی خاطر یہاں جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ آیت نے ان جانوروں کو حرام قرار دیا ہے۔ نصب کے مفہوم میں وہ تمام جگہ داخل ہیں جو غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے مخصوص کی گئی ہوں، اور لوگ یہاں آ کے غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہوں۔ آگے استسقاء بالازلام، ان تستقسموا بالازلام، یہ جوئے کے تیر۔ جاہلیت میں جہاں اور بری چیزیں تھیں وہاں یہ بھی تھا کہ لوگ اپنا حصہ تقسیم کرنے کے لیے یا اپنی قسمت کو معلوم کرنے کے لیے قرآن اندازی کرتے تھے۔ مثلا چند آدمی اکٹھے ہو گئے اور اونٹ وغیرہ میں حصہ دار ہوئے اور اس کو ذبح کرتے، اور گوشت اپنے حصے کے مطابق، اپنی رقم کے مطابق تقسیم کرنے کی بجائے جوئے کے ان تینوں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا؟ کوئی بالکل محروم رہتا، کسی کو اپنے حصے سے زائد مل جاتا، کسی کو حصے سے کم مل جاتا، حالانکہ پیسے برابر ہوتے۔ تو ذرا یہ جوا تھا، تو یہ استسقاء بالازلام ہے، تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طرح وہ ان تیروں سے قسمت کا حال بھی معلوم کرتے تھے، قرآن اندازی اور فال نکالنے کا طریقہ طے کر رکھا تھا۔ جب کوئی کام کرنا ہوتا تو ان 7 تیروں میں سے ایک تیر کو نکالتے، اگر اس پہ نعم ٹھیک ہے، اوکے، یا افعل لکھا ہوتا تو اس کام کو اچھا سمجھتے اور اسے کرتے۔ اگر اس پہ لا تفعل لکھا ہوتا، لا تفعل مت کیجئے، نو، تو پھر اس کام کو منحوس سمجھتے اور وہ کام نہ کرتے، تو یہ بھی ناجائز قرار دیا، اس کو اس سے بھی منع کیا۔ آج کل ذرا ایڈوانس زمانہ ہو گیا، ہر چیز اپڈیٹ ہو گئی، وہ استسقاء بالازلام تو نہیں ہے، لیکن 10 شناسی فال کے ذریعے آپ کا سٹار کیا ہے، آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، آئیے قسمت کا حال جانیے۔ خود فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو مستقبل کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب داخل ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ جو آدمی ان کو اس نیت سے ہاتھ دکھائے کہ ان سے مستقبل کا حال معلوم ہو تو یہ اس آیت کے زمرے میں آئے گا اور ناجائز، یہ ناجائز ہوگا۔ آگے آیت نمبر 3 ہی میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم میں دین کے کامل اور مکمل ہونے کا اعلان فرمایا، اور یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر، عرفہ کے دن، عرفات کے میدان میں جمعے کے دن
نازل ہوئی تھی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احرام باندھے ہوئے تھے اور حج کا جو سب سے بڑا رکن تھا وقوف عرفہ وہ ادا فرما رہے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت نے دین اسلام کی تکمیل اور نعمت اسلام کے اتمام اور دین اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پسند کیے جانے کا قطعی اور ابدی اعلان فرمایا کہ اب یہ دین کبھی ضائع نہیں ہوگا، یہ دین کبھی ختم نہیں ہوگا. پہلے دین ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے، منسوخ ہو گئے، محرف ہو گئے، ان میں تبدیلیاں آئیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا یہ دین جس سے اللہ نے حضور کے طفیل اس امت کو اس دین سے سرفراز فرمایا ہے، قیامت تک یہ دین باقی رہے گا. گو اس میں بھٹکنے والے بھٹکیں گے، زیادتیاں کرنے والے زیادتیاں کریں گے، کجروی کرنے والے کجرو وہ اس قسم کا طریقہ اختیار کریں گے، لیکن بحیثیت دین، بحیثیت امت ایک بڑا مضبوط طبقہ جسے سواد اعظم بڑی جماعت کہا گیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ حضور کے اس دین پہ باقی رہے گا. سبحان اللہ. اور ایک یہودی عالم نے عمر ابن خطاب سے کہا تھا، بخاری کی روایت ہے کہ مسلمانوں تم تو کچھ کرتے نہیں ہو، کچھ مناتے نہیں ہو، اگر ہمارے کتاب میں یہ آیت اترتی جو تمہاری کتاب میں ہے ہم اس عید مناتے. عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ کہ یہی. تو حضرت عمر نے کہا ہمیں پتہ ہے کہاں اتری کب اتری. اس میں جواب یہ دے دیا کہ عیدیں ویدیں اور جشن وشن اپنی طرف سے نہیں بنائے جاتے، بس دو ہی عیدیں ہیں اسلام میں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے. تو ہم اگر اس طرح عید منانے لگ جائیں، آج یہ ہوا آج عید منا لو، یہ ہوا عید منا لو، تو ہمارے اسلام میں اس طرح کی عید نہیں. ہمیں جاننے کے باوجود کس دن اتری تھی ہم پھر بھی ہم اس دن کو عید کا دن قرار نہیں دیتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں شکار کے کچھ احکام بیان فرمائیں گے. آیت نمبر 4 میں لوگوں نے حضور سے شکار کے بارے میں سوال کیا تھا تو کہ ایک اصول بیان فرمایا تھا کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، لہذا شکار کے نتیجے میں جو جانور پاکیزہ ہو جائے یعنی ذبح ہو جائے وہ حلال ہے، اور جو جانور شکار کے نتیجے میں پاکیزہ نہ ہو یعنی ذبح نہ ہو وہ حلال نہیں ہے. آیت میں شکاری جانور مثلا کتا ہے، باز ہے، اس کے ذریعے شکار ہونے والے جانور کی حلت کو بیان کیا گیا ہے کہ کتا ہے اور باز ہے، اگر وہ کوئی شکار کر کے لائے تو وہ جائز ہے بشرط کہ وہ کلب معلم ہو، صاحب پڑھا لکھا کتا ہو، معلم سدھایا ہوا، سیکھا ہوا، تعلیم یافتہ. تو کتے کے سدھانے کا اور اس کے پڑھا لکھا ہوا ہونے کا طریقہ اور معیار یہ ہے کہ کتا جو شکار کرے وہ شکار سارے کا سارا مالک کے پاس لائے، اس میں ذرا بھی نہ چکھے. اگر کتا ایک بوٹی بھی کھا لے تو پھر وہ سدھایا ہوا اور معلم قرار نہیں دیا جائے گا، لہذا ایسے کتے کا شکار حلال نہیں ہوگا. اور بعض کا سکھایا ہوا ہونا، معلم ہونا یہ ہے کہ یوں ہی مالک اسے واپس بلائے فوراً واپس آ جائے، فوراً. اگر واپس نہ آئے تو یہ بھی سدھایا ہوا نہیں ہوگا، اس کا شکار حلال نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے کتے اور باز کے معلم ہونے کی علامت یہ ہے اپنی خواہش چھوڑ دے. جب کوئی جانور شکار کرتا ہے اپنے منہ سے تو کتنی خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا چکھ لیں، بنانے والے بیچ میں سے تھوڑا تھوڑا چکھتے رہتے ہیں. تو لیکن اپنی خواہش جب چھوٹی تو معلم ہوا. اور کوئی پرندہ پرواز میں جا رہا ہے، اس کو پرواز چھوڑ کے فوراً واپس آنا یہ اس کی خواہش کے خلاف ہے. جب اس کی اتنی مشق ہو جائے تو معلم ہوگا. تو معلوم ہوا کہ علم اصل میں علم والا وہی ہوتا ہے جس کو اپنی خواہش چھوڑنے کا طریقہ آ جائے اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم و کتابیں کرنا آ جائے تو وہ ہے عالم اور معلم. تو 4 شرائط بیان کی جاتی ہیں باز اور کتے وغیرہ کے بارے میں. ایک تو یہی ہے کہ وہ کلب معلم ہو اور باز بھی سیکھا ہوا ہو. دوسرا یہ ہے کہ شکاری جانور کو شکار کے پیچھے چھوڑے، خود وہ کسی شکار کے لیے مت جائے، نہ باز نہ کتا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ شکار میں سے خود نہ کھائے جیسے پہلے آ چکا ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے
کہ شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ بھی پڑھی جائے، اللہ کا نام بھی لیا جائے۔ یہ چھوڑنے وقت بسم اللہ پڑھنا گویا وہ گردن پہ چھری چلانے وقت بسم اللہ پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور اس موقع پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اور شرط بھی ہے مکلبین سے، وہ شرط جوارح سے مستنبط ہے کہ وہ شکاری جانور اس شکار کو کچھ نہ کچھ زخمی بھی کرے کہ اس کا خون بہنے لگے۔ اگر اس کو دبا کے مارے کہ خون بالکل نہ بہے تو پھر وہ اس میں آ جائے گا منخنقہ، کہ جس کو گلا گھونٹ کے گویا کہ مار دیا گیا۔ تو امام ابو حنیفہ کے ہاں ایسا شکار پھر بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحے کو بھی حلال قرار دیا گیا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، لیکن اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ تمام شرائط ہوں جو ذبح کرنے کے وقت ہیں۔ ایک تو ایک کہ وہ اہل کتاب میں سے ہو، نصرانی یا یہودی ہو، دہریہ نہ ہو، منکر خدا نہ ہو، اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے، اور جانور کی جو رگیں کٹنی ہیں وہ صحیح طور پہ کٹے، خون بہے، مشینی ذبح نہ ہو، ٹھیک، اور جو حقیقت میں اہل کتاب نہ ہو یا شرائط ذبح کی رعایت نہ کرے تو اس کا ذبیحہ جائز نہیں۔ اسی طرح اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کا بھی حکم یہی ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ ان کا طعام بھی حلال ہے، ان کی عورتیں بھی حلال ہیں، کہ اگر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا جائے تو اگر وہ حقیقت میں اہل کتاب ہوں تو ان سے نکاح جائز ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن بہرحال ان سے نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب آپ کسی ایسی عورت سے نکاح کریں گے جو اہل کتاب میں سے یہودی ہے یا نصرانی ہے، تو ظاہر ہے اولاد تو ماں کے پاس رہے گی، تو بہرحال آپ کی اولاد پر اس یہودی ماں کا اثر لازمی ہوگا، وہ بچوں کو یہودی بنا لے گی۔ اس اولاد پر عیسائی ماں کا اثر ہوگا، وہ ان کو عیسائی بنا لے گی۔ آگے آیت نمبر 8 میں یہی فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے والے بنو، گواہ بنو، اور تمہیں کسی بھی قوم کی دشمنی، عداوت اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کا دامن نہ چھوڑو۔ ہوا اقرب للتقویٰ۔ سبحان اللہ، قرآن کریم نے ہر حالت میں کفار کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، کبھی بھی ظلم کرنے کو اسلام نے روا نہیں رکھا ہے۔ یہ جو آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 11 کے بعد سے 11ویں آیت 12ویں آیت، اس میں مختلف واقعات پیش آئے تھے جس میں کفار کے مسلمانوں پر دست درازی اور ختم کرنے کے منصوبے بنائے گئے جو اللہ نے خاک میں ملا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کی بال بال حفاظت فرمائی۔ مثلا ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ کعب بن اشرف یہودی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ہاں دعوت پہ بلایا اور در پردہ آپ کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تھی، اور مقصد حضور کو قتل کرنا تھا، جیسے پہلے یہ ظالم لوگ یہودی انبیاء کو قتل کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے مطلع فرما دیا، اور آپ اس دعوت پہ تشریف ہی نہیں لے گئے۔ اور اس طرح یہودیوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر گنا کر قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا، جسے اللہ پاک نے ناکام فرما دیا، اور بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی اور کفار کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ ان تمام واقعات کے پس منظر میں مسلمانوں کی ظاہری شان شوکت اور مادی اسباب نہیں بلکہ تقوی اور توکل کار فرما ہے جو مسلمانوں کی اصل طاقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، کہ مومن کو اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور پھر حقیقت میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 12 ہے
کہ بنی اسرائیل کے 12 سردار تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنے تھے اور ان سے وعدہ لیا تھا. آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ ان 12 سرداروں نے تمام بنی اسرائیل کی ذمہ داری لی تھی اور واضح کیا تھا کہ وہ خود بھی اس وعدے کی پابندی کریں گے اور اپنے خاندانوں سے بھی اس کی پابندی کروائیں گے، لیکن پھر وہ اس کی پابندی نہ کر سکے. آگے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو. اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کا مطلب یہی ہے کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرو، اس میں کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہو، اپنی پسند و ناپسند شامل نہ ہو، بلکہ اپنی پسند اور مرغوب چیز اللہ کے نام پہ خرچ کی جائے. تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح قرض کی واپسی قانونی، اخلاقی اور سماجی طور پر لازمی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو آدمی مال خرچ کرے گا اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا. اور یہ تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہوا مال وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 12 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ کہ اہل کتاب نے ہمارے وعدوں کو توڑا، پابندی نہیں کی، پھر ہم نے ان پہ لعنت بھیجی، عہد شکنی کی، اس کا انجام بیان کیا. یہود نے بھی عہد شکنی کی، نصارہ نے بھی عہد شکنی کی، اللہ کی نصیحتوں کو بھلا دیا اور قیامت تک ان کے درمیان بغض اور عداوت کا بیج بوجھ دیا گیا. چنانچہ آج بھی وہ ان کے اندر ہی بغض اور عداوت ہے. ان کے بہت سارے فرقے ہیں اور وہ باہم دست و گریبان ہیں. مسلمانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور جو کام انہوں نے کیا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی یہ بات ذکر کر کے در حقیقت مسلمانوں کو اس سے منع فرمانا چاہ رہے ہیں. آگے آیت نمبر 15 ہے، اس میں خطاب ہے یہود کو، نصارہ کو، کہ تمہارے پاس جو آسمانی کتاب ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں وہ پیشین گوئی کر رہی ہے، تو جب آپ تمہاری آسمانی کتابوں کے مطابق دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، آپ کی آمد ہو گئی ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اب تم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس سچے رسول پر ایمان لے آؤ اور جو تمہیں یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے تم اس کی بات مان لو. آیت کے آخر میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور سے نبی کریم علیہ السلام مراد ہیں اور کتاب مبین سے قرآن کریم مراد ہے. یہ نور اور کتاب مبین دونوں سے قرآن کریم مراد ہے. پہلے بھی برہان اور نور کا لفظ اس میں گزر چکا ہے. آیت نمبر 17 میں نصارہ کی تردید ہے کہ ان کا ایک فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند قرار دیتا تھا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. تو ان کی تردید کی ہے کہ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یملک المسیح ابن مریم کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ تو ماں کے بیٹے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تو وہ ہے جس کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ہر چیز پہ اسے مکمل قدرت حاصل ہے. کہاں اللہ اور کہاں عیسیٰ؟ تو خیال کرو، عیسیٰ کو عیسیٰ کہو، رسول اللہ کہو، کبھی ابن اللہ کہتے ہو اور کبھی اللہ کہتے ہو. یہ ساری تمہاری حماقت کی باتیں ہیں. آگے آیت نمبر 18 ہے، اس میں یہود اور نصارہ اپنے آپ کو ابناء اللہ احباء، ہم اللہ والے ہیں. ابناء ابن کی جمع ہے، مراد بیٹا ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ کے بیٹے ہیں. مقصد جتنا پیارا بیٹا ہوتا ہے ہم ایسے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ والے ہیں. تو یہ وہ دعویٰ کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر یہود و نصارہ کے اس دعوے میں صداقت ہوتی تو پھر لما یعذبکم بذنوبکم، پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں عذاب کیوں دیتا. بل انتم بشر ممن خلق، تم تو بشر ہو
جیسے اور بشر اللہ نے پیدا کیے ہیں تم اس کی مخلوق ہو، اور مخلوق خالق کا بیٹا نہیں ہوتی، خالق کی اولاد نہیں ہوتی، مخلوق اور خالق کی جنس ایک نہیں ہوتی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دنیا کا عذاب تم دیکھ چکے ہو، اور ہم تمہیں آخرت کا عذاب بھی دیں گے، اور جو کسی کا پیارا ہو وہ تو اس کو عذاب نہیں دیتا۔ آیت نمبر 19 میں فطرت کی بات کو ذکر کیا ہے۔ فطرت سے مراد نبی کریم علیہ السلام سے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کا جو درمیانی زمانہ تھا، جو 500 سال کے طویل عرصے پہ محیط رہا ہے۔ اس دوران نبوت کا، رسالت کا سلسلہ بالکل منقطع رہا ہے، اور اس سے پہلے اتنا طویل عرصہ بعثت انبیاء سے خالی نہیں رہا، چونکہ ایک نئے نبی نے آنا تھا، ایک نئی شان سے آنا تھا، نئی آن سے آنا تھا، تو اللہ نے ذرا وقفے سے آخری نبی کو بھیجا ہے۔ اس طویل فترت کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے مبعوث فرمایا۔ لہذا تمہیں چاہیے جب اتنے لمبے عرصے کے بعد نبی آئے ہیں تو تمہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور بڑے غور سے ان کی بات سننی چاہیے، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پہ مکمل عمل کرنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 21 اور 22 اور 23 میں بنی اسرائیل کی عہد شکنی کو اور ملنے والی سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ وہ قوم مشہور تھی کہ عہد شکنی کرنے میں فرعون اور اس کا لشکر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے اللہ نے نجات دی، اور مصر کے حاکم بن گئے، مالک بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید انعامات سے نوازنے کے لیے، اور انہیں آبائی وطن جو شام تھا ان کے ہاتھوں فتح کرانے کے لیے جہاد کی نیت سے اب مصر سے شام جانے کا حکم دیا، اور شام کو فتح کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی خوشخبری بھی سنا دی کہ اس لڑائی میں تمہاری فتح ہوگی، اور ملک شام بھی تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس حکم خداوندی کی تعمیل میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ نہر اردن جو دیکھی ہے ہم نے الحمدللہ 2 سال پہلے، یہ اردن میں ہے، فلسطین کی طرف ہے۔ وہاں اریحا مقام پہ پہنچے تو یہاں قیام فرمایا، اور بنی اسرائیل کے جو 12 سردار بنائے تھے انہیں تحقیق احوال کے لیے آگے بھیجا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں انہیں قوم عمالقہ نظر آئی۔ یہ قوم عاد کی نسل سے آ رہے تھے، اور بڑے ڈیل ڈول کے مالک تھے، بہت طاقتور تھے۔ قوم عاد تو ویسے بھی بہت طاقتور قوم گزری ہے۔ یہ 12 سردار ان کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، پھر رہا ہو کر اریحا واپس پہنچے اور تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ان باتوں کا اثر نہ ہوا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کی طرف سے جو فتح کی پیش گوئی کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ پورا یقین تھا۔ البتہ انہوں نے ان سرداروں پر یہ پابندی عائد کی کہ دیکھو تم قوم عمالقہ کی ان باتوں کو کسی کو مت بتاؤ، راز میں رکھو اور ذکر نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، وہ اس قوم کی قوت طاقت کی باتیں سن کے جہاد سے انکار نہ کر دیں۔ ان میں سے صرف 2 لوگ تھے، حضرت یوشع بن نون، حضرت کالب کاف کراچی والا کالب بن یوحنا، جنہوں نے قرآن کریم نے رجلان کہا ہے، اس حکم موسوی پہ عمل کیا، اور باقی 10 سرداروں نے وہ قال رجلانی، یہ 2 یوشع بن نون اور کالب بن یوقنہ، انہوں نے عمل کیا، اور باقی 10 نے راز فاش کر دیا۔ جب بنی اسرائیل کو عمالقہ قوم کے حالات معلوم ہوئے تو بگڑ گئی، انکار کر دیا، کہا لو جی اچھا یہ تھا کہ ہم بھی وہیں جہاں فرعون غرق ہوا ہم بھی غرق ہو جاتے، اب ہمیں تلواروں سے قتل کرواؤ گے کیا، ہم مصر واپس چلے جاتے ہیں۔ اور یہ دور دور تک ان کم بختوں کو خیال نہ آیا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے فتح کا، وہ ہمیں فتح دے گا، اور اللہ اپنے فیصلوں پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہ ضد لگا لی کہ دیکھو جی اے موسیٰ، جب تک قوم عمالقہ اس بستی میں ہے ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ یوشع اور کالب جو اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں سے تھے اور منعمین الہی میں سے تھے، انہیں خوف خدا بھی عطا کیا گیا تھا۔ بہت سمجھایا کہ تم داخل ہو کے تو دیکھو، تمہارے داخل ہوتے ہی
اللہ تمہیں فتح سے نواز دے گا اور دشمن شکست کھا کر بھاگ جائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل پر عمالقہ کا اس قدر روب طاری ہو چکا تھا کہ وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بس ضد کر کے بیٹھے تھے۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام صاف کہہ دیا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جائیے آپ جائیے، اپنے رب کو ساتھ لے جائیے، لڑیے، ہم نہیں لڑتے ان سے۔ جب ان لوگوں نے اتنی گویا کہ گستاخی کر لی تو اس پر اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ، میرا بس تو مجھ پہ ہے اور میرے بھائی ہارون پہ ہے، اب تو حق اور باطل میں فیصلہ کر دے۔ صبر کے بعد دعا ہوتی ہے، بد دعا ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ملک شام کی سرزمین 40 سال تک ان کے لیے حرام قرار دی۔ تو اس طرح کہ وہ لوگ مصر اور بیت المقدس کے درمیان ایک میدان تھا جس کو وادی تی کہا جاتا ہے، اور یہ میدان 90 میل لمبا اور 27 میل چوڑا، یا 30 میل لمبا اور 18 میل چوڑا تھا۔ اس میں محصور ہو کے رہ گئے۔ صبح نکلتے مصر واپس جانے کے لیے، شام تک چلتے رہتے، شام کو عین اسی جگہ پہ ہوتے جہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ اسی طرح مسلسل 40 سال تک چلتے رہے اس میدان میں۔ اس دوران بنی اسرائیل کی نافرمان نسل ساری کی ساری تباہ ہو گئی، مر کھپ گئی۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ میدان قید و سزا کی جگہ بن گئی۔ من و سلوہ یہی اترا، بادلوں کا سایہ یہی ہوا۔ اللہ کی شان دیکھیے، سزا بھی دے رہے ہیں، کھانے بھی کھلا رہے ہیں۔ تو اور اساسے چشمے بھی یہاں جاری ہوئے، رات کے وقت روشنی کے لیے نور کا روشن مینار بھی ظاہر ہوا۔ یہ معجزات سارے کے سارے اسی میدان میں پیش آئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا یہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد یوشع بن نون کو اللہ نے نبی بنایا، اور پھر 40 سالہ جو دور حرمت کا تھا وہ ختم ہوا۔ پھر یوشع بن نون کی قیادت میں جو بچے کھچے بنی اسرائیل تھے وہ جہاد بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ملک شام ان کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس واقعے سے بنی اسرائیل کو یہ سبق دینا بھی مقصود ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کے مرتکب ہو کر ایک بہت بڑی سزا پا چکے ہو۔ اب اگر تم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو تم اس سے کہیں زیادہ سزا سے دوچار ہوگے، لہٰذا تم ذرا سنبھل کے چلو اور اس اپنی قوم کی پچھلی غفلت اور ان کی گستاخی اور بدعملی سے سبق حاصل کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 اور اس کے بعد کی آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، اور اس میں بڑی حکمتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں سبحان اللہ وہ یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش میں جب نسل انسانی صرف آدم علیہ السلام کے حقیقی صلبی اولاد تھی، نسل کو آگے بڑھانا تھا، تو حضرت حوا سے ایک وقت میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی، بہن بھائی ہر دفعہ میں۔ اور مسئلہ یہ اس وقت طے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی آپس میں حقیقی بہن بھائی شمار ہوں گے، ان کی آپس میں شادی نہیں ہوگی، اور دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جو لڑکی ہوں گے وہ آپس میں بہن بھائی ہوں گے۔ اس دوسری لڑکی کی شادی اس پہلے پیدا ہونے والے لڑکے سے ہوگی، اور پہلے پیدا ہونے والے لڑکی کی شادی دوسرے پیدا ہونے لڑکے سے ہوگی۔ یہ طریقہ تھا۔ تو اگر تھے وہ بھی بہن بھائی، لیکن ضرورت کے وقت میں اس کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ اب 2 مشہور بھائی تھے، حابیل اور قابیل۔ وہ یہ تھا کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی۔ اب اس ضابطے کے مطابق حابیل کی شادی ہونی تھی اس خوبصورت لڑکی سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور قابیل کی شادی ہونی تھی اس بدصورت سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ لیکن قابیل اڑ گیا، کہتے میں تو اسی سے شادی کروں گا جو خوبصورت ہے، اگرچہ میری بہن ہے۔ اس کو وہ سمجھایا
آدم علیہ السلام نے کہ نہیں میں تو اسی کے ساتھ شادی کروں گا. تو پھر ایسے ہوا اس کی ضد توڑنے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے آدم علیہ السلام نے ایسا کہا کہ تم دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس خوبصورت لڑکی سے وہ شادی کر لے گا. اور اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور آ کے وہ قربانی کھا جاتی. دونوں نے قربانی رکھی اپنی. حابیل جو تھے وہ مال مویشی رکھتے تھے اور قابل جو تھا وہ زراعت پیشہ تھا. تو حابیل نے ایک عمدہ دمبے کی قربانی پیش کی اور قابل نے گندم وغیرہ غلہ کی قربانی پیش کی. تو آسمان سے آگ آئی، اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابل کی قربانی کو کچھ نہیں کیا، وہ جوں کہ توں پڑی رہ گئی. اب قابل کو اس اپنی ناکامی پر اور ذلت پر اور غصہ آیا، حسد کی آگ میں بھڑک اٹھا اور اس نے برملا کہا کہ میں اب حابیل کو قتل کر کے چھوڑوں گا. قال لاقتلنک، میں قتل کروں گا. حابیل نے کہا تم کرو گے تو میں تو نہیں کروں گا قتل. اس موقع پہ بہت صبر کا مظاہرہ کیا اور کہا اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہیں خود غور کرنا چاہیے. قربانی اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کی قبول کرتے ہیں، تمہیں اپنے تقویٰ کا جائزہ لینا چاہیے. مجھے قتل کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لیکن بہرحال بالآخر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اور یہ تاریخ انسان کا پہلا قتل ہے جو ایک عورت اور ایک لڑکی کی خاطر ہوا اور بھائی نے بھائی کو قتل کیا. اور اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اکثر قتل و غارت کے پیچھے عورت ہی کار فرما ہوتی ہے. اس کے بعد قابل بدحواس ہو گیا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کے لیے کچھ اس کے ذہن میں نہ آیا. اللہ پاک نے کبا بھیجا اور وہ اس کبے نے ایک زمین کھود کر ایک مردہ کبے کو دفن کیا. تو یہ منظر دیکھ کر قابیل نے بھی حسرت سے کہا کہ میں تو اس کبے سے بھی کم تر اور گھٹیا ہوں کہ پہلے اپنے بھائی کو قتل کیا، اب اس کی لاش کو زمین میں دفن بھی نہ کر سکا کہ ایک کوا مجھے دفن کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے. یہ واقعہ اپنے اندر بہت سے سبق رکھتا ہے. بندے کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. نمبر 2، بڑے جو فیصلہ کر دیں اسے قبول کرنا چاہیے. اعمال کے قبول ہونے کے لیے تقوی شرط ہے. ناحق قتل بہت سخت گناہ ہے اور اس کی سزا جہنم ہے. نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی بجائے انہیں برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. ضرورت اور مصلحت کی بنا پر بسا اوقات بعض ناجائز چیزیں بھی جائز قرار دی جا سکتی ہیں. جیسے سخت بھوک سے آدمی مر رہا ہو تو وہ خنزیر کا گوشت بھی مجبوری میں کھا سکتا ہے. تاریخ انسانی کا پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا اور پہلا قتل بھائی کا ہے جو بھائی نے بھائی کو قتل کیا. حقیقت یہ ہے کہ قتل و غارت کے اکثر و بیشتر واقعات کے پس پردہ عورت ہی کار فرما نظر آتی ہے. اس لیے عورت کے فتنہ سے پناہ مانگی گئی ہے اور حدیث پاک میں اسے شیطان کی رسی یعنی اس کا جال قرار دیا ہے. آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک آدمی کو قتل کرنا گویا کہ پوری دنیا کو قتل کرنے کے مترادف ہے اور ایک آدمی کی زندگی بچانا گویا کہ پوری دنیا کے لوگوں کی زندگی بچانے کے مترادف ہے. آگے آیت نمبر 33 ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے ڈاکوؤں اور راہزنوں کی سزا کو. 4 صورتیں ہیں ان کی سزاؤں کی. نمبر 1، ڈاکوؤں کو قتل کیا جائے. نمبر 2، انہیں سولی پہ لٹکایا جائے. نمبر 3، مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے. نمبر 4، انہیں جلا وطن کیا جائے یا قید کیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور دیگر جمہور فقہا کے ہاں پہلی قسم کی سزا یعنی قتل کرنا اس وقت جائے درست ہوگا جب ڈاکوؤں نے صرف قتل کیا ہو، مال نہ لوٹا ہو. اگر قتل کے ساتھ ساتھ مال بھی لوٹا ہو تو دوسری قسم کی سزا یعنی انہیں سولی پر لٹکایا جائے گا، یہ بھی دی جائے گی. اگر صرف مال لوٹا ہو تو صرف تیسری قسم کی سزا دی جائے گی یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا. اگر صرف ڈاکے کی نیت سے نکلے ہوں، قتل و غارت بھی نہ کر سکے ہوں اور مال بھی نہ لوٹ سکے ہوں کہ گرفتار کر لیے گئے ہوں تو چوتھی قسم کی سزا یعنی انہیں جلا وطن کر دیا جائے یا عمر قید کر دیا جائے. بعض فقہا کے قول کے مطابق جلا وطن کر دیا جائے گا اور امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق انہیں قید کر دیا جائے گا. اب دیکھیے
بظاہر تو یہ سزائیں سخت ہیں، لیکن سخت ڈاکوؤں کے لیے ہیں۔ آپ کو ڈاکو ہیں، سخت راہزنوں کے لیے ہیں، آپ کو راہزن ہیں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں ظالمانہ سزائیں، نہیں، یہ ظالمانہ ظالموں کے لیے ہیں، اور ظالم کو روکنا، یاد رکھیے جب تک سزا اور جزا کا نظام نافذ نہیں ہوگا معاشرے میں امن اور اعتدال پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اور دیکھیے اگر یہ سزائیں نافذ ہو جائیں، ڈاکہ بھی ختم ہو جائے، رہزنی بھی ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، آج جو معاشرے میں امن نہیں ہے تو ڈکیت اور ڈاکوؤں کی سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس سے وسیلہ طلب کرو۔ یعنی آیت کا حاصل یہ ہے کہ اہل ایمان کو تقویٰ اور عمل صالح کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تو جب عمل صالح سے قرب حاصل کر سکتے ہیں وسیلہ، تو نیک آدمی کا وسیلہ بھی تو نیک عمل کی وجہ سے ہوتا ہے نا، کوئی کسی بدمعاش کو تو وسیلہ پیش نہیں کرتا۔ تو اس پر اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ جس طرح عمل صالح کا توسل جائز ہے، جس طرح حدیث غار میں ہے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے، اپنے اپنے عمل کو پیش کیا، اللہ پاک نے غار سے پتھر کو ہٹا دیا، باہر آ گئے۔ تو جس طرح نیک عمل کا، عمل صالح کا وسیلہ جائز ہے، تو جو خود صالح ہے اس کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ تو وسیلہ اس کی ذات کا نہیں ہوگا، اس کی ذات کے عمل کی وجہ سے ہوگا۔ بعض لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں، تو ایسی بات نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا جو ایک مضبوط موقف ہے وہ یہی ہے کہ توسل بالصلح جائز ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ بھی اس کے قائل ہیں، اور ہم نے ان کے حوالے اپنی کتاب عقائد اہل سنت والجماعت میں توسل کے عنوان کے تحت تفصیل سے دیے ہیں۔ آگے فرمایا ہے آیت نمبر 36 میں کہ جو لوگ کفر کریں اور وہ کفر پہ مر جائیں تو نہ ان کی توبہ قبول ہوگی، اگر وہ زمین بھر کر بھی اس میں فدیہ دیں تو اس کی طرف سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آیت نمبر 38 ہے، اس میں چور کی سزا بیان کی گئی ہے، اور اس میں اس کی شرائط کتب فقہ میں موجود ہیں۔ معمولی چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، جو شرعی حد اور دیگر حدود کے نفاذ کے تمام شرائط ہیں اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ کتب فقہ میں بڑی صراحت سے، وضاحت سے، دلائل سے ان کا لکھی ہوئی ہیں۔ مثلا چرن چوری ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کسی دوسرے شخص کا مخصوص مالیت کا مال اور محفوظ جگہ پہ موجود ہو، اس کی اجازت کے بغیر چھپ کے چرایا جائے تو یہ چوری ہوگی اور اس پر حد لاگو ہوگی۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چوری کرنے کے بعد توبہ کر لے تو توبہ سے چوری کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن حد ساقط نہیں ہوگی۔ خواہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے یا گرفتاری کے بعد توبہ کرے، البتہ ڈاکو اور راہزن کی جو توبہ ہے، توبہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے، وہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 41، اس میں تفصیلی واقعے بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ قبائل جو مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں رہتے تھے، یہود کے قبائل تھے، ان میں چند واقعات پیش آئے، اس کے متعلق جن آیتوں کا نزول ہوا ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں یہود کے 2 مشہور قبیلے رہتے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر مالدار تھے اور بنو قریظہ ذرا کمزور تھا مالی حوالے سے۔ تو بنو نذیر اپنی قوت اور اپنی دولت کے بل بوتے پر انہوں نے ظالمانہ قانون بنا رکھے تھے۔ کیا؟ اگر بنو نذیر کا کوئی شخص بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دے تو قصاص نہیں ہوگا، بس دیت ہوگی، اور وہ بھی 70 وسق کھجور۔ ایک وسق تقریباً 5-10 سیر کا ہوتا تھا، 5 من 10 سیر کا ایک وسق، 5 من 10 سیر کا، تو یہ 70 وسق کھجور سے اس کی دیت ہو جاتی تھی اور قصاص نہیں تھا۔ اور اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دے
تو قصاص میں قاتل کو بھی قتل کیا جاتا تھا اور اس سے دگنی دیت یعنی 140 وسق کھجور لی جاتی تھی، اور مزید عورت کے مقتول ہونے کی صورت میں تو قصاصاً صرف ایک مرد کو قتل کیا جائے گا، اور مرد کے مقتول ہونے کی صورت میں قصاصاً بنو قریظہ کے 2 مردوں کو قتل کیا جائے گا۔ 2 مرد، مارنے والا ایک ہے، ایک مفت میں، ایک کے ساتھ ایک۔ اسی طرح غلام کے مقتول ہونے کی صورت میں بنو قریظہ کے آزاد آدمی کو قتل کیا جائے گا، اور بنو نذیر کے کسی شخص کے ایک ہاتھ کاٹ دیا کسی نے تو بنو قریظہ کے آدمی کے 2 ہاتھ اور ایک کان، 2 ہاتھ کاٹے جاتے، اور ایک کان کاٹے جانے کی صورت میں بنو قریظہ کے آدمی کے 2 کان کاٹے جاتے۔ یہ انہوں نے ظالمانہ طریقہ رکھا تھا بدماشی کا۔ جو طاقتور تھا وہ چھوٹے پہ ظلم ڈھا رہا تھا، تھے ایک ہی برادری کے، یمن سے اٹھ کے آئے تھے، نہیں وہ تو خیر انصار تھے، یہ یہود تھے، مدینہ میں بارش آئے تھے، بہرحال ایک ہی برادری تھی، یہود تھے، اور یہ قوت کا فرق تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، اس قسم کا واقعہ پیش آیا، اور بنو قریظہ نے کہ ایک شخص نے بنو نذیر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ بنو نذیر نے دستور کے مطابق قصاص اور دگنی دیت کا مطالبہ کیا۔ اب بنو قریظہ نے انکار کر دیا کہ دیکھو ہم سب ایک ہی خاندان کے، ایک ہی وطن کے اور ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں، اب تک اس ظالمانہ قانون کو اپنی کمزوری کی بنا پہ قبول کرتے آئے ہیں، اب قبول نہیں کریں گے۔ جب معاملہ سنگین ہوا اور باہمی قتل و قتال تک نوبت پہنچنے لگی تو بنو نذیر ہی کے کچھ بڑے لوگوں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ اس چیز کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کروایا جائے۔ بنو قریظہ کی تو عام منشا ہی تھی، وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً اس ظالمانہ فیصلے کو جاری نہیں فرمائیں گے اور اس کو گوارا نہیں فرمائیں گے۔ بنو نذیر نے اس موقع پر یہ سازی کی کہ بظاہر تو اس رائے سے اتفاق کیا، لیکن اپنے کچھ لوگوں کو جو بظاہر مسلمان تھے حقیقت میں یہودی اور منافق تھے حضور کے پاس بھیجا تاکہ اس بارے میں آپ کی رائے معلوم کر سکیں کہ آپ اگر فیصلہ ہمارے حق میں ہو تو ہم کروائیں، نہ ہو تو نہ کروائیں۔ اس طرح ایک اور زنا کا واقعہ پیش آیا کہ خیبر کے 2 شادی شدہ کسی بڑے خاندان کے یہودی مرد و عورت نے زنا کیا، جس کی ذات تورات میں رجم تھی، یعنی سنسار کرنا، پتھر مار کے مار دینا۔ خیبر کے یہودی سزا میں نرمی چاہتے تھے، ان کے علم میں یہ بات تھی کہ مذہب اسلام بہت نرم احکام ہیں، ہو سکتا ہے اسلام میں بھی کچھ نرمی ہو اس کی سزا میں، تو انہوں نے بنو قریظہ کے پاس دونوں مجرموں کو بھیجا اور ساتھ میں یہ پیغام بھیجا کہ تم اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواؤ، اگر آپ کی ہلکی سزا دیں تو مان لو، سخت سزا دیں تو نہ مانو۔ چنانچہ کعب بن اشرف ایک وفد کے ساتھ لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اس جرم کے متعلق آپ سے سوال کیا، تو آپ نے پوچھا کیا تم میرا فیصلہ قبول کرو گے؟ اس نے کہا جی ہم بالکل قبول کریں گے۔ اس وقت جبریل امین اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لے کے آئے کہ اس جرم کی سزا رجم ہے، سنسار کرنا ہے۔ ان لوگوں نے جب یہ فیصلہ سنا تو بوکھلا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے تورات کے بڑے عالم ابن سوریہ جو فدق میں رہتا تھا اسے بلوایا اور اس کو قسم دے کے پوچھا کہ بتاؤ تورات میں اس جرم کی کیا سزا لکھی ہے؟ اس نے کہا جی حقیقت یہی ہے کہ تورات میں اس کی سزا رجم ہی ہے کہ زانی اور زانیہ دونوں کو سنسار کر کے ہلاک کیا جائے۔ ابن سوریہ نے اس موقع پہ یہ بھی کہا کہ حضرت زنا کی شرعی سزا ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے کہ شادی شدہ زانی اور زانیہ ہوں ان کو سنسار کیا جائے، لیکن ایک مرتبہ ہمارے خاندان کے معززین نے، شہزادے نے کسی عورت سے زنا کر لیا تو ہم نے اس کی رعایت کر کے چھوڑ دیا، شہزادہ ہے رعایت دے دیں۔ بعد میں ایک عام آدمی نے زنا کیا، اس کو سنسار کیا جانے لگا تو اس رشتہ داروں نے کہا اگر ہمارے آدمی کو پتھروں سے مارنا ہے تو پہلے اس شہزادے کو مارو، جو جرم اس کا ہے اس کا بھی وہی جرم ہے، وگرنہ ہم اس کو سنسار نہیں ہونے دیں گے۔ جب بات نے طور پکڑا تو پھر ہم نے امیر و غریب سب کے لیے ہلکی سزا طے کر دی کہ زانی اور زانی کا منہ کالا کر کے چھوڑ دیا جائے، رسوا کیا جائے، تھوڑے بہت ڈنڈے وڈے مار دیے جائیں۔ اس طرح ہم نے تورات کا حکم پس پش ڈال دیا۔
تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کی طرف اشارہ فرمایا اور ان کی خوب خبر لی، اور ان کی جو یہ خوب سے باطن ہے اور گھٹیا حرکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو خوب واضح بیان کیا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ ان کے دلوں کو پاک کریں، تو آیات کا ترجمہ دیکھیں، آپ کو اس سے ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی جو اللہ پاک نے ان سے یہ ایک ان کی گویا کہ مذمت بیان فرمائی ہے۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کو تم کیوں نہیں مانتے، یہ تو تمہاری تورات اور انجیل کی تصدیق کر رہا ہے، تمہیں تو چاہیے کہ تم اس کو مانو اور اس پہ ایمان لاؤ، یہ تو مصدق لما معکم، مصدق لما بین یدیہ ہے۔ آگے آیت نمبر 51 ہے کہ مدینہ منورہ میں اس کے ارد گرد میں یہود بستے تھے، نصارہ بھی، تو جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن یہودی اپنی سازش اور سازشی طبیعت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس معاہدے پہ قائم نہ رہ سکے۔ بالخصوص بنو قریظہ کے یہودی مکہ کے مشرکین سے ساز باز کر رہے تھے، اور اس طرح مسلمانوں سے بھی دوستی کے معاہدے کیے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کے لیے جاسوسی بھی کرتے تھے۔ منافق جو ہوئے، یہودی جو ہوئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے نہیں۔ جو تم میں سے ان سے دوستی لگائے گا فإنہ منہم، وہ انہی میں سے ہوگا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ آگے آیت نمبر 55 میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا دوست تو اللہ ہے، اگر دوستی لگانی ہے نہ منافقوں سے لگاؤ، نہ کافروں سے لگاؤ، نہ مشرکوں سے لگاؤ، نہ یہود و نصارہ سے لگاؤ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں اور جو مسلمان ہیں۔ آگے ہیں وہم راکعون، وہ رکوع کرتے ہیں۔ نماز میں تو سجدہ بھی ہے، تو بعضوں نے یہاں رکوع سے مراد مسلمانوں کی نماز مراد لی ہے، اس واسطے کہ رکوع کرنے والی نماز پڑھنے والے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی نماز کا جو رکوع ہے وہ اہل کتاب کی نماز سے ممتاز کرتا ہے۔ اور بعضوں نے رکوع کا معنی لیا ہے لغوی معنی کہ وہ لوگ عاجزی کرنے والے ہیں اور تکبر سے کام نہیں لیتے ہیں۔ آیت نمبر 57 ہے، اور اس میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، اور لا تتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اور یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اہل کتاب ہیں اور یہود نصارہ ہیں، ان کا شیوہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، لہٰذا ان کا ذکر کیا ہے کہ تم خصوصیت سے ان کے ساتھ دوستی مت کرو، لا تخرجوا اليہود والنصارى، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس میں اہل کتاب ہیں، تو لہذا تمہیں جائز نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو۔ آیت نمبر 59 ہے، اس میں فرمایا کہ جب اذان ہوتی تو یہ اہل کتاب اس پر بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ایک نصرانی تھا مدینہ منورہ میں، اذان میں جب کلمہ بولا جاتا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بدبخت یہ لفظ بولتا احرق اللہ الکاذبہ، یعنی اللہ جھوٹے کو جلا دے، وہ کہ یہ اذان کا یہ مذاق کرتا تھا۔ اس جملہ کسنے کا انجام یہ ہوا، ایک رات یہ اور سب گھر والے سو رہے تھے، اور اس کا نوکر گھر میں کسی ضرورت سے آگ لے کے آیا، آگ کی چنگاری کسی کپڑے پہ گری، جس سے آگ بھڑک اٹھی، جس سے وہ نصرانی اور اس کا گھر اور گھر کا سارا سامان جل گیا۔ اس سے سزا ملی ہے مذاق اڑانے کی، کہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 63 ہے کہ ان کے احبار اور ربانی لوگوں کو گناہ سے، سود کھانے سے کیوں نہیں روکتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر کی اصل ذمہ داری مشائخ کی ہے، علماء کی ہے۔ مشائخ سے مراد وہ عابد و زاہد ہیں جن پر عبادت کا رنگ غالب ہے، جنہیں آج کل پیر، عہد اللہ، مشائخ اللہ والے کہا جاتا ہے۔ اور علماء سے مراد اہل علم ہے کہ جن کی اکثر مصروفیت علمی ہوتی ہے۔ اگر یہ مشائخ اور علماء اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، اپنے مریدوں میں برائیاں دیکھتے ہیں اور اس ڈر سے کہ میری مریدی پیری چمکتی رہے، میرے مرید کم نہ ہوں، ملامت نہیں کرتے، یا عالم جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دیکھ کر ان کو گناہ سے، جھوٹ سے، حرام کھانے سے نہیں روکتے، تو یہ احبار اور یہ ربانی یہ بھی قابل تنبیہ ہیں، قابل ملامت ہے۔ اگر یہ کسی لالچ کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ظاہر ہیں کہ اصل مجرموں سے بھی زیادہ مجرم یہ لوگ سمجھے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 ہے، اس میں ایک یہودیوں کی ایک سنگین گستاخی کو بیان کیا۔ تھے گستاخ لوگ، مدینہ منورہ کے یہودی مالدار تھے، صاحب ثروت تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کی اور آپ کی دعوت حق سے روگردانی کی تو اس کی پاداش میں نحوست ہونی تھی۔ ان پر دنیا تنگ ہو گئی اور ان پر غربت اور افلاس طاری ہو گئے۔ اب اس موقع پر بجائے اس کے کہ وہ حق قبول کرتے، ان کے بعد سرداروں نے یہ جملہ کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بخیل ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ بخیل تو یہ خود ہیں، اللہ کی سخاوت تو کرم وہ ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کی شان کے مطابق رات دن انہی سے خرچ کیا جا رہا ہے، اور رات دن کے مسلسل خرچہ سے اللہ کے بے مثل و بے مثال ہاتھوں سے کوئی نعمت کم نہیں ہوئی ہے۔ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اس کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس کی سخاوتیں ہی سخاوتیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے اللہ کو بخیل کہا۔ اللہ نے کہا غلت ایدیہم، یہ خود بخیل ہیں اور ان پہ لعنت ہے، اور ان کے گویا کہ ہاتھ بخل سے بھر دیے گئے ہیں۔ چونکہ یہ جملہ سب نے نہیں کہا تھا، چند سرداروں نے کہا تھا اور بعضوں نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس واسطے اللہ نے لعنوا بما قالوا سب پہ لعنت بھیجی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی آدمی کوئی گناہ کرے اور دوسرے اس پہ خاموش رہیں تو یہ خاموشی بھی شرکت گناہ کے مترادف ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 ہے، اللہ تعالیٰ ان یہود سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لے آتے، تورات انجیل کو قائم کرتے، اور جو تم پہ اترا ہے تو اللہ تمہیں آسمان و زمین کی نعمتوں سے نوازتے۔ تو جب تم اپنے اوپر اترنے والی کتاب پہ ایمان لاتے تو تمہارا یہ حال ہے۔ جب مسلمانوں پہ کتاب اتری ہے، اگر وہ اس پہ قائم رہیں اور اس پہ ایمان لائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کو بھی اپنی طرف سے نعمتوں سے نوازیں گے، اور ایمان والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازیں گے۔ آگے آیت نمبر 74 ہے، 73 ہے کہ وہ کہتے تھے تثلیث کے عقیدے کی تردید ہے اور تکفیر ہے اس کی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ تین، اللہ اور بیٹا اور بیوی، معاذ اللہ۔ تو تثلیث کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح روح القدس اور اللہ تعالیٰ، یا مسیح مریم اور اللہ تعالیٰ۔ نصارہ کا جو نظریہ ہے کہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو کتب سماویہ، وحی، نقل اور عقل کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ فطرت کے بھی خلاف ہے، اور آج تک یہ عقدہ حل نہیں ہو سکا کہ ایک تین ہے اور تین ایک ہے۔ مسیح بشر نہیں تھے، خدا تھے۔ کہیں کہا جاتا ہے مسیح خدا کا بیٹا ہے، جو اس کی صفت ہے، جو انسانی وجود میں حضور کیے ہوئے ہے،
اور ایک انسان اور بشر بھی تھے، اور اپنی ذات اور اصل کے اعتبار سے خدا بھی تھے۔ پھر خدا کو 3 اشخاص کا مجموعہ بھی قرار دیا جاتا ہے، 3 کو ایک اور ایک کو 3 قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سب کفر ہے، اور حقیقت یہ کہ شیطان نے ان کی عقل معوف کر دی ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایک ہوتا ہے اور 2 2 ہوتے ہیں اور 3 3 ہوتا ہے۔ آگے آیت نمبر 75 ہے، اللہ پاک نے تردید کی ہے، من مسیح ابن مریم الا رسول، کہ عیسیٰ تو رسول تھے، ان سے پہلے بھی رسول گزرے، ان کی ماں تو صدیقہ تھی، پاک باز تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو لم یلد ہے ولم یولد ہے، یہ تو پیدا ہوئے ہیں، مریم ماں ہیں، عیسیٰ ان کے بیٹے ہیں، اور خدا نہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے، تو لہٰذا یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس غلط نظریے کی تردید کی ہے۔ آگے آیت نمبر 77 ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کو غلو سے روکا گیا ہے کہ وہ ایک غلو کرتے تھے، یعنی دین میں غلو سے شرک پیدا ہوتا ہے، بدعات پیدا ہوتی ہیں۔ نصارہ کا غلو ہی تو ہے کہ ایک بشر اور ایک رسول کو اور اس کی والدہ کو الوہیت میں حصہ دار قرار دے دیا گیا، اور یہود کا غلو یہ ہے کہ انہوں نے ایک معصوم نبی اور ان کی پاک باز اور پاک دامن والدہ کو معاذ اللہ زانیہ کہا۔ اور اس وقت عصر حاضر میں اکثر بدعات اور خرافات بھی دین میں غلو کا نتیجہ ہے۔ کوئی بھی شخص جب کسی نظریے اور عمل میں اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ غلو میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسے افراط اور تفرید بھی کہا جاتا ہے۔ اور غلو اور افراط و تفرید کا نتیجہ شرک کی صورت میں، بدعات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا ہر قسم کے غلو سے منع کیا گیا ہے۔ یہ خطاب اہل کتاب کو ہے، مگر قرآنی تعلیمات جو ہیں وہ سب کے لیے ہیں۔ بہت بڑا سبق ہے کہ یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب سے کہا دین میں غلو نہ کرو۔ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، جو دین میں غلو کرے گا وہ بدعات کا اور شرک کا مرتکب ہوگا، لہذا اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے، غلو سے بچنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 78 ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، کہ بنی اسرائیل کو داؤد کی زبان پہ سے لعنت کی گئی، اور لعنت اس کا ذکر زبور میں ہے۔ اس لعنت کا اثر یہ ہوا کہ یہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی لعنت کی وجہ سے خنزیر بنا دیے گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی، جس کا ذکر انجیل میں ہے، اور اس لعنت کے نتیجے میں یہ لوگ بندر بنا دیے گئے۔ پارے کی آخری آیت ہے آیت نمبر 82، جس میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اولین دشمن یہودی ہیں، اس کے بعد مشرک ہیں، اور نصارہ ان دونوں میں غنیمت ہیں۔ یعنی نصارہ جو ہیں وہ ان دونوں سے کچھ کم برے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ نصارہ کوئی مسلمانوں کے حق میں اچھا ہیں، مگر نہ عام نصارہ نے بھی ہر زمانے میں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں، تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ لہٰذا یہ جو دوستی کا لفظ ہے، یہ دوستی کا دم بھرنے میں مسلمانوں کے قریب ہے۔ وہ جو دوسرے ہیں یہودی اور مشرک، وہ دوستی کا دم بھی نہیں بھرتے، کم از کم یہ جو کم بخت نصارہ ہیں یہ دوستی کا دم بھرنے میں مسلمانوں کے قریب ہے، وگرنہ حقیقت میں نہ وہ دوست ہیں نہ یہ دوست ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔